آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو خوشبو پیش کی جائے تو وہ اسے واپس نہ کرے، کیونکہ وہ ہلکا سا احسان اور اچھی خوشبو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ خود وہاں بیٹھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی تنگے دست کو مہلت دے یا اسے قرض معاف کر دے تو اللہ اسے روز قیامت کی تکلیفوں سے نجات دے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنتیوں میں زیادتی غریبوں کی نظر آئی، اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو دوزخیوں میں زیادتی عورتوں کی نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باجماعت نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلاتے ہوئے مت چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی رحمت کے ساتھ اس پر رجوع فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر سر منڈوانا واجب نہیں، ان پر بال ترک کرنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبر پر چونا لگایا جائے اور اس پر بیٹھا جائے اور اس پر عمارت بنائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان صلح کرنے والا شخص جھوٹا نہیں، وہ خیر و بھلائی کی بات کرتا ہے اور خیر و بھلائی کی بات ہی آگے پہنچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جن و انس اور دوسری چیزیں سنتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو جمعہ کے روز دوران خطبہ انگھی آئے تو وہ اپنی جگہ بدل لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے والے کذاب ہوں گے، تم ان سے محتاط رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا ثواب کے لحاظ سے حج کے برابر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے، بس سجدے کی حالت میں زیادہ دعائیں کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازہ پڑھو تو میت کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے خلاف تلوار اٹھائی وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ خوشحال رہے گا، بدحال نہیں ہوگا، نہ تو اس کا لباس پرانا ہوگا اور نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے جتنا کوئی اپنی گمشدہ چیز پا کر خوش ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ دادا اور اپنی ماؤں کی قسمیں مت اٹھاؤ اور نہ ہی اپنے بتوں کی، اور اللہ کی قسم بھی صرف اس صورت میں اٹھاؤ جب تم سچے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے اپنی ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کھانا کبھی نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی داؤد اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اس وقت تک اپنی دین کے بارے میں برابر کشادہ رہتا ہے، اسے ہر وقت مغفرت کی امید رہتی ہے جب تک ناحق خون نہ کرے۔ جہاں ناحق کیا تو مغفرت کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عورتوں پر مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوران جہاد ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس شخص کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا استعمال زیادہ تر کرو، کیونکہ آدمی جب جوتے پہنے ہوئے ہوتا ہے تو وہ اس وقت سوار ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو کہ اس کی نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان اور مستقل شراب نوش جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم سلطان کے سامنے انصاف اور حق کی بات کہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ کہیں اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورج کے مغرب کی طرف طلوع ہونے یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس سے سیدھے ہاتھوں سے دعا کرو اور اس سے الٹے ہاتھوں سے دعا نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں کیا کچھ ہے تو وہ ضرور ان دونوں نمازوں میں حاضر ہو، خواہ انہیں گھسیٹتے ہوئے آنا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو شخص مدینہ کی بھوک اور اس کی تکلیف پر صبر کرے گا تو روز قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم میں سے کسی شخص کو دوران نماز جماعی آئے تو جس قدر ہو سکے اسے روکے، کیونکہ منہ کھلا ہو تو شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سفر کرو تو تم اذان دو، ایک اذان دے دوسرا جواب دے اور اقامت کہو، اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ تمہاری امامت کرائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امانت کی قسم اٹھائی تو وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 برس کے بچے کو نماز سکھاؤ اور 10 برس کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت نہ ہونے دی تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 1 رکعت نماز باجماعت پالی اس نے نماز جماعت کا ثواب پا لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا شخص اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیع کرتے وقت زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچو، کیونکہ اس سے تجارت کو فروغ تو ملتا ہے لیکن پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مؤذن حضرات کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو قیام کرے تو 2 ہلکی رکعتوں سے آغاز کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے لعنت کرنے والے روز قیامت نہ گواہ ہوں گے اور نہ سفارشی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ جبکہ کافر کے لیے جنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگائے تو وہ ہمارے ساتھ نماز عشاء پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہو جائے یا وہ سفر پر ہو تو اس کے لیے اتنا ہی عمل ثواب لکھ دیا جاتا ہے جتنا وہ حالت قیام اور حالت صحت میں کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندہ اپنے آخری عمل پر جس پر وہ فوت ہوا اٹھایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے رب کی تکریم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی صدقہ وصول کرنے والا تمہارے پاس آئے تو جب وہ تم سے واپس جائے تو اسے تم سے راضی ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تم میں سے کسی کو مال عطا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، مال کی حرص اور عمر کی حرص۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے والدہ اور اس کے بچے کے درمیان جدائی ڈال دی تو روز قیامت اللہ اس کے اور اس کے چہیتوں، والدین اور اولاد وغیرہ کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتے اور تصاویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری روح مجھ پر لوٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی تمنا کرے، اگر وہ نیکیوں کار ہے تو شاید کہ وہ نیکیوں میں اضافہ کر لے، اور اگر وہ خطا کار ہے تو شاید کہ وہ توبہ کر لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے تو وہ اس سے بتائے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اپنا وضو اچھی طرح کرتا ہے، پھر کھڑا ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کیا وہ دوبارہ قربانی کرے، اور جس نے پہلے ذبح نہیں کیا وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ہر بالغ شخص پر غسل کرنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے پھرے، وہ دونوں جوتے اتار کر چلے یا پھر دونوں پہن کر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام جتنی مرتبہ مسجد میں جاتا ہے اللہ اس کے لیے اتنی مرتبہ ہی جنت میں ضیافت کا اہتمام فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے خاوند کی کمائی سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرتی ہے تو اس کے لیے اس کے اجر سے نصف ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی خاطر قیامت تک لڑتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی صف کو پورا کرو، پھر اس کو جو اس کے بعد ہے، پس جو کمی ہو وہ آخری صف میں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوش الحانی سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کثرت سے دعا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی طویل مدت تک گھر سے غائب رہے تو وہ رات کے وقت اپنے اہل خانہ کے پاس نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں کندھے نرم رکھنے والا شخص تم میں سے سب سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپس آنے تک جنت کے میوے کھانے میں مصروف رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز جمعہ کی 1 رکعت پالے تو اس نے نماز پالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس حالت میں موت آئے
کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی نیکی کا پتہ بتایا اس کے لیے بھی نیکی کرنے والے کے جیسا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت جھگڑالو شخص اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو خوشبو پیش کی جائے تو وہ اسے واپس نہ کرے، کیونکہ وہ ہلکا سا احسان اور اچھی خوشبو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ خود وہاں بیٹھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی تنگے دست کو مہلت دے یا اسے قرض معاف کر دے تو اللہ اسے روز قیامت کی تکلیفوں سے نجات دے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنتیوں میں زیادتی غریبوں کی نظر آئی، اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو دوزخیوں میں زیادتی عورتوں کی نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باجماعت نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلاتے ہوئے مت چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی رحمت کے ساتھ اس پر رجوع فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر سر منڈوانا واجب نہیں، ان پر بال ترک کرنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبر پر چونا لگایا جائے اور اس پر بیٹھا جائے اور اس پر عمارت بنائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان صلح کرنے والا شخص جھوٹا نہیں، وہ خیر و بھلائی کی بات کرتا ہے اور خیر و بھلائی کی بات ہی آگے پہنچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جن و انس اور دوسری چیزیں سنتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو جمعہ کے روز دوران خطبہ انگھی آئے تو وہ اپنی جگہ بدل لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے والے کذاب ہوں گے، تم ان سے محتاط رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا ثواب کے لحاظ سے حج کے برابر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں
اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے، بس سجدے کی حالت میں زیادہ دعائیں کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازہ پڑھو تم میت کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے خلاف تلوار اٹھائی وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ خوشحال رہے گا، بدحال نہیں ہوگا، نہ تو اس کا لباس پرانا ہوگا اور نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے جتنا کوئی اپنی گمشدہ چیز پا کر خوش ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ دادا اور اپنی ماؤں کی قسمیں مت اٹھاؤ، اور نہ ہی اپنے بتوں کی، اور اللہ کی قسم بھی صرف اس صورت میں اٹھاؤ جب تم سچے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے اپنی ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کھانا کبھی نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی داؤد اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اس وقت تک اپنی دین کے بارے میں برابر کشادہ رہتا ہے، اسے ہر وقت مغفرت کی امید رہتی ہے، جب تک ناحق خون نہ کرے۔ جہاں ناحق کیا تو مغفرت کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے عورتوں پر مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوران جہاد ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس شخص کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد کی 1000 نماز سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ مجھے عنقریب حالت بیداری میں بھی دیکھے گا، اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور وہ ہر مومن کے دوست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر چلتے رہتے ہیں، وہ میری امت کی طرف سے مجھ پر سلام بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کے بعد سورج کے بلند ہونے تک اور نماز عصر کے بعد سورج کے غروب ہو جانے تک کوئی نماز پڑھنا درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے پہلی نشانی آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حکمران مسلمانوں کے کسی معاملات کا ذمہ دار بنے اور وہ ان سے مخلص نہ ہو اور اسی حالت میں موت آ جائے تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عدم توجہ کی بنا پر 3 جمعے چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، پس جب وہ اللہ اکبر کہہ چکے تو پھر تم اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل نفس اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی ان خرابیوں کا علم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو کوئی سوار تنہا 1 رات کا بھی سفر نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جو شخص رات کے وقت انہیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور کم تعداد والے بڑی تعداد والوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو پچھاڑنے والا شخص زیادہ طاقتور نہیں، طاقتور شخص تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندے کی روح خلوق تک نہ پہنچے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان اس کھانے کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے کھانا حلال سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ آدمی کا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، لڑائی میں جھوٹ بولنا، اور لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت یاد کر لے تو اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو اور انہیں بالکل مقبرہ نہ بنا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو 3 بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، اور جس کروٹ لیٹا ہوا تھا اسے بدلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 دن سے کم مدت میں قرآن ختم کرتا ہے تو وہ قرآن فہمی سے محروم رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں صرف وہی شخص ریشم پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے
تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر استطاعت نہ ہو تو پھر بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر پہلو کے بل نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا قرض کے سوا ہر چیز کا کفارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص تنہائی قرآن کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم شوربہ بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی زمین ہو تو وہ اسے کاشت کرے یا بطور احسان اسے اپنے بھائی کو دے دے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو وہ اپنی زمین اپنے پاس رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام ایام سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی روز جنت میں داخل کیے گئے، اسی روز اس سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعہ ہی کے روز قائم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی شدید ہو تو پھر نماز ظہر پڑھنے میں تاخیر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں چل کر مسجد کی طرف آنے والوں کو روز قیامت مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت محرم کے بغیر 1 دن اور 1 رات کا سفر نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے علاوہ آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو، اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت اور صلح رحیمی کو چھوڑا جائے گا تو وہ پل صراط کے دونوں کناروں پر کھڑی ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والے جنت میں ہوں گے، جبکہ فحش گوئی برائی ہے اور برائی والے جہنم میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں خیمہ دینا، اللہ کی راہ میں خادم عنایت کرنا اور اللہ کی راہ میں اچھی سواری پیش کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت آدم کی اولاد کا سردار میں ہوں گا۔ سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ تم جو بات کرتے ہو تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اتنی توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنا جتنا اس نے اپنی نبی کو خوش الحانی کے ساتھ بآواز بلند قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر شکر کرنے والا صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی کا اپنے والد کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے دوستوں سے صلح رحمی کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو سخت سے سخت تر عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امام تمہیں نماز پڑھائیں گے، چنانچہ اگر انہوں نے درست پڑھائی تو تمہارے لیے اجر ہے، اور اگر انہوں نے غلطی کی تو تمہارے لیے اجر ہے اور ان پر گناہ ہے۔